رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سے پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم ذکرہ واتم برہانہ واجل شانہ کی حمد و ثنا اور سرور کائنات مغفر موجودہ زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیث درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے حق سچ کہنے اور ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میرے درس کا موضوع چونکہ 18 ذوالحجۃ الحرام کو خلیفہ سوم جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے، تو اسی نسبت سے آج آپ کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں ہم سنیں گے۔ رب عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو صحاب رسول ہیں، سرکار کے جو صحابی ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ ان کی شان یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ یہاں پہ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بات ذہن میں ڈال لیجئے گا کہ صحابیت، حضور کا صحابی ہونا، صحابیت وہ مقام و مرتبہ ہے کہ کوئی شخص ساری زندگی عبادت کرتا رہے، ساری زندگی روزہ رکھے، ساری زندگی نوافل پڑھے، کوئی گناہ بھی نہ کرے، صدقہ و خیرات بھی کرے، سارے نیک اعمال بھی کرے، تب بھی وہ کسی بھی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ صحابی عمل سے نہیں بنتا، صحابی بنتا ہے تو دیدار مصطفیٰ سے بنتا ہے۔ صحابی عمل سے نہیں بنتا، صحابی دیدار مصطفیٰ سے بنتا ہے۔ وہ بندہ جس نے ایمان کی حالت میں سرکار کے چہرے کو دیکھ لیا، ایمان کی حالت میں اس بندے کا خاتمہ ہو گیا، وہ بندہ صحابی رسول ہے، وہ بندہ صحابی رسول ہے۔ تو سرکار کا صحابی بننے کے لیے کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے کہ بندہ نوافل پڑھے تو صحابی بن جائے گا، بندہ نمازیں پڑھے صحابی بن جائے گا، روزے رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، نیک اعمال کرے، صحابی نہیں بن سکتا۔ تب وہ بنے گا جب وہ سرکار کا دیدار کر لے گا۔ صحابی عمل سے نہیں بنتا، صحابی دیدار مصطفیٰ سے بنتا ہے، صحابی دیدار مصطفیٰ سے بنتا ہے۔ میں اس کی ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ غزوہ احد،
غزوہ ہو رہا ہے، ایک شخص آیا سرکار کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میں ایمان لے کر آنا چاہتا ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ اسلام قبول کر لوں تو کیا ملے گا؟ فرمایا تو اسلام قبول کر، اللہ تجھے جنت عطا کر دے۔ اسلام قبول کر، رب تجھے جنت عطا کر دے گا۔ وہ بندہ آیا، اسلام قبول کیا، غزوے میں شہید ہو گیا، غزوہ کرتے کرتے شہید ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا رب نے اس کو جنت عطا کر دی۔ اب دیکھیں، غور کریں، وہ بندہ کافر تھا، مسلمان نہ تھا، آیا سرکار کا دیدار کیا، سرکار کا کلمہ پڑھا، ایمان کی حالت میں خاتمہ ہو گیا، رب نے کرم یہ کر دیا، صحابیت کا درجہ بھی مل گیا، رب نے جنت بھی عطا کر دی۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا اس بندے نے وضو کیا؟ بولیں گے نہیں کیا۔ اس نے نماز پڑھی؟ نہیں پڑھی۔ اس بندے نے روزہ رکھا؟ نہیں رکھا۔ حج کیا؟ نہیں کیا۔ زکات دی؟ نہیں دی۔ کوئی بھی نیک اعمال اس بندے نے نہیں کیا، فقط کیا کیا کہ سرکار کے چہرے کا دیدار کر لیا۔ سرکار کے چہرے کے دیدار کرنے کی برکت یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے صحابیت کا درجہ بھی عطا کر دیا اور جنت بھی عطا کر دی۔ صحابیت کا درجہ بھی مل گیا اور جنت بھی مل گئی۔ تو یاد رکھیے گا کہ صحابی ہونا یہ وہ مقام ہے کہ جو عمل سے نہیں ملتا۔ اگر صحابی بنتا ہے تو دیدار مصطفیٰ سے بنتا ہے۔ اگر صحابی بنتا ہے تو دیدار مصطفیٰ سے بنتا ہے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام نامی اسم گرامی عثمان، کنیت ابو عبداللہ اور ابو عمر بھی آیا ہے، لقب ذو النورین۔ آپ کے والد کا نام عفان اور والدہ کا نام اروی۔ آپ اپنی والدہ اور والد صاحب دونوں کی طرف سے 5ویں پشت میں جا کر آپ کا جو شجرہ نسب ہے وہ جا کے سرکار سے ملتا ہے۔ اور اسلام کی ابتدا میں کسی بھی شخص کا اسلام قبول کرنا وہ ایسے ہی تھا جیسے اپنی جان دینے کو اتراتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اور عرب معاشرے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس قدر اثر و رسوخ تھا کہ اگر اس دور میں عورتیں اپنے بچوں کو اگر لوری دیتی نا، عورتیں اپنے بچوں کو لوری دیا کرتی نا، تو اس میں یہ کہتی کہ مجھے تجھ سے ایسا پیار ہے کہ جیسے عثمان کو قریش سے پیار ہے۔ جیسا کہ قریش عثمان سے پیار کرتی ہیں، عورتیں مائیں اپنے بچوں کو کہا کرتی تھی میں بچے تجھ سے ایسا پیار کرتی ہوں جیسا کہ قریش عثمان سے پیار کرتے ہیں۔ اور امام شوقی فرماتے ہیں کہ جب کوئی کسی کو اپنی محبت کا یقین دلاتا نا تو کہتا کہ رحمان کی قسم مجھے تجھ سے ایسی محبت ہے جیسا کہ قریش کو عثمان سے محبت ہے، جیسا کہ قریش کو عثمان سے محبت ہے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، آپ کے چچا نے آپ کو رسیوں سے باندھ دیا اور کہا کہ تم اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھر گئے ہو، میں تمہیں تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تم دین اسلام کو چھوڑ نہیں دیتے۔ تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا مجھے اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، نہ تو میں سرکار کو چھوڑوں گا نہ دین اسلام کو چھوڑوں گا، نہ میں سرکار کو چھوڑوں گا اور نہ ہی دین اسلام کو چھوڑوں گا۔ اور آپ کو جو ذو النورین کا لقب ملا، کہتے ہیں نا حضرت عثمان ذو النورین، ذو النورین کا مطلب ہوتا ہے دو نور والا۔ کیا مطلب ہے؟ دو نور والا۔ اور یہ وہ فضیلت ہے، یہ وہ فضیلت ہے کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار تک اور سرکار سے لے کر تا قیامت یہ فضیلت کبھی کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی کہ یہ وہ واحد شخص ہے۔ حضرت عثمان غنی وہ واحد ہیں کہ جن کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہیں، جن کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات لکھی، فرماتے ہیں کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا،
نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یہ کے بعد دیگرے میں عثمان کے نکاح میں دیتا، یہ کے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہیں زندگی میں ہی جنت کی بشارت عطا کر دی ہے۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے نا تو مدینہ پاک میں پانی کا قلت بڑی تھی، تو اس وقت مدینہ میں میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا جس کو بئر روما کہا جاتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اعلان کیا کون ہے کہ جو بئر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے مجھ سے جنت کی ٹکٹ لے لے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں میں وقف کر دیا۔ سرکار نے فرمایا جا عثمان میں نے تجھے جنت عطا کر دی، جا میں نے تجھے جنت عطا کر دی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا، نبی پاک علیہ السلام انصار کے ایک باغ میں داخل ہوئے، حضور علیہ السلام نے اپنی حاجت پوری کی، پھر آپ نے مجھے فرمایا کہ تم دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، بغیر اجازت کے کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ کہتے ہیں کہ میں دروازے پر کھڑا تھا تو جناب صدیق اکبر آئے، تو میں نے کہا ٹھہر جائیے، اندر کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے عرض کی یا رسول اللہ صدیق اکبر آئے، فرمایا اندر آنے کی اجازت بھی دے دو اور جنت کی خوشخبری بھی سنا دو۔ باہر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اندر تشریف لے آئیے، سرکار نے آپ کو جنت کی بشارت عطا کر دی۔ پھر کچھ دیر گزری، جناب عمر آئے، آپ نے روک لیا، فرمایا ٹھہر جائیے، اجازت طلب کرنے دیجیے۔ سرکار کی بارگاہ میں جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ جناب عمر آئے ہیں۔ سرکار نے فرمایا اندر آنے کی اجازت بھی دے دو، جنت کی خوشخبری بھی سنا دو۔ پھر کچھ دیر گزری تو جناب عثمان غنی تشریف لائے۔ جب عثمان غنی تشریف لائے، جو ہی اندر آئے نا باہر روک لیا گیا، فرمایا پہلے اجازت چاہیے۔ سرکار کی بارگاہ میں گئے، عرض کی جناب عثمان غنی آئے ہیں، تو سرکار نے فرمایا کہ آنے کی اجازت بھی دے دو، جنت کی بشارت بھی دے دو، اور ان کو یہ بھی بتاؤ کہ آپ کو ایک بہت بڑی آزمائش پہنچے گی، آپ کو ایک بہت بڑی آزمائش پہنچے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہو گئے، نبی پاک علیہ السلام صحابہ کو ساتھ لے کر آپ کی تیمارداری کے لیے تشریف لے کر گئے، تو دیکھا کہ جناب عثمان غنی آپ کا چہرہ زمین کی طرف کر کے لیٹے ہوئے ہیں، چہرہ کیا ہوا ہے، لیٹے ہوئے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا عثمان کیا ہوا، اپنا سر کیوں نہیں اٹھا رہے؟ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، مجھے اللہ سے حیا آتی ہے۔ فرمایا کیوں حیا آتی ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، یا رسول اللہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اے تن میرا کنگی ہوئے میں زلف سجن دی باواں، پوش میرے دی بڑھ جائے جتی تے میں یار دے قدمی آواں، او جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے ڈاواں، یار فریدا کہ بن پوے سونا میں رو رو حال سناواں۔ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں ڈرتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ حضرت عثمان نے کوئی گناہ نہ کیا تھا، رب کی ناراضگی والا کوئی کام بھی نہیں کیا تھا، لیکن دل میں یہ خیال تھا کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ جو سچا عاشق ہوتا ہے نا، بس اس کو ہر وقت فکر ہی یہی رہتی ہے کہ کہیں میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرا محبوب مجھ سے روٹھ نہ جائے۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ بات سنی نا تو حضور نے فرمایا عثمان اٹھو، ابھی جبریل میرے پاس آئے ہیں، انہوں نے مجھے رب کا پیغام دیا ہے کہ جو میرا عثمان ہے وہ
وہ آسمان والوں کا بھی نور ہے، زمین والوں کا بھی نور ہے، اور جنت والوں کا چراغ ہے۔ جنت والوں کا کیا ہے؟ چراغ ہے۔ ایک صحابی آئے نا سرکار کے بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا جنت میں بجلی ہوگی؟ یا رسول اللہ جنت میں بجلی ہوگی؟ بجلی کا ذکر آیا نا قرآن پاک میں، بجلی کا ذکر آیا ہے، تو یا رسول اللہ بجلی جنت میں ہوگی؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا عثمان جنت میں تشریف لائے گا تو وہاں بجلی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ میرا عثمان کچے کا اتنا چمکتا دمکتا ہوگا، جنت میں بجلی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کا ذوق عبادت اتنا ذوق عبادت کہ آپ کی زوجہ کہتی ہیں کہ ساری رات رب کی عبادت میں گزار دیتے، اور اس طرح گزارتے کہ ایک رکعت میں پورا قرآن پاک پڑھ لیا کرتے، ایک رکعت میں پورا قرآن پاک پڑھ لیا کرتے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قدر شرم و حیا، اس قدر کہ فرشتے بھی آپ سے حیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اماں عائشہ صدیقہ راویہ ہے، فرماتی ہے کہ سرکار گھر میں تشریف فرما تھے، حال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرتا پہنا ہوا تھا ان سے پٹلیاں جو ہیں وہ ننگی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی، جناب صدیق اکبر آئے، حضور نے کہا کہ آنے کی اجازت دے دو، صدیق اکبر آ گئے۔ پھر اسی اثناء میں جناب عمر آئے، دستک دی، پوچھا کون؟ عمر، آنے کی اجازت مل گئی۔ کچھ دیر گزری، پھر دستک ہوئی، دروازے پر عثمان غنی ہیں، سرکار نے فرمایا ٹھہر جاؤ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کرتا سمیٹا، کرتا سیدھا کیا، پھر اجازت دی، معاملہ ختم ہوا۔ بعد میں جناب اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے پوچھا یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ جناب صدیق اکبر آئے، آپ نے کرتا سیدھا نہیں کیا، جناب عمر آئے، آپ نے کرتا سیدھا نہیں کیا، جب عثمان غنی آئے، کرتا سیدھا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ میں اس بندے سے حیا کیوں نہ کروں کہ جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں اس سے حیا کیوں نہ کروں کہ جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار و مہاجرین میں بھائی چارہ قائم کیا نا، تو حضرت عثمان غنی بھی وہاں موجود تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرتے سے سینے سے کرتا پھٹ گیا، جو ہی کرتا پھٹا نا تو جو فرشتے اس مجلس میں تھے نا، فرشتے سارے ہٹ گئے۔ حضور نے پوچھا کہ فرشتوں کیا وجہ ہے تم ہٹ گئے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں عثمان سے بڑی حیا آتی ہے، ہمیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی حیا آتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرماتے ہیں کہ میں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا کل بروز قیامت میرے عثمان کا حساب نہ لینا، مولا کل بروز قیامت میرے عثمان کا حساب نہ لینا، کیوں؟ میرا عثمان بڑا شرمیلا ہے، وہ تیرے سامنے کھڑا نہیں ہو سکے گا، وہ تیرے سامنے کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ ایک مرتبہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف فرما ہے، جناب اماں عائشہ صدیقہ راویہ ہیں، فرماتی ہے کہ کافی دیر گزر گئی کہ سرکار چپ ہیں، کوئی بات نہیں کر رہے۔ کچھ دیر گزری تو سرکار نے مجھے بلایا، عائشہ میرا دل بڑا پریشان ہے، مجھے کسی صحابی کو بلا دو، میں اس سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ بیٹی ہوتی ہے تو عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ میں اپنے باپ صدیق اکبر کو نہ بلا دوں؟ سرکار مسکرائے، فرمایا نہیں رہنے دو، فرمایا نہیں رہنے دو۔ جناب حفصہ وہ کھڑی تھی، سرکار کے بارگاہ میں جاتی ہے، حضرت عمر کی بیٹی ہے، کہتی ہیں یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو میں عمر کو نہ بلا دوں؟ سرکار فرمایا مسکرایا، فرمایا نہیں تو رہنے دے۔ عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ آپ فرما دیجیے آپ نے کس سے باتیں کرنی ہے؟ سرکار نے فرمایا جاؤ جا کر میرے عثمان کو لے کر جاؤ، جا کر میرے عثمان کو لے کر آؤ۔ جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ماتھا چوما، ماتھا چوم کر پاس بٹھایا، بٹھا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے عثمان
یاد رکھنا تجھ پر ایک بہت بڑی آزمائش آئے گی، لیکن تم نے ثابت قدم رہنا ہے۔ حضرت عثمان غنی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، اللہ مجھے ثابت قدم رکھے گا۔ وہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام سے 17 بار جنت کو خریدا ہے۔ کتنی بار؟ 17 بار، 17 مرتبہ سرکار سے جنت کو خریدا ہے۔ کبھی کنواں خرید کر، کبھی کوئی کام کر، کبھی جیشی اچھرا کر کے سرکار سے کتنی بار آپ نے جنت کو 17 بار جنت کو خریدا ہے۔ یہ جو خرید و فروخت کا معاملہ ہوتا ہے نا، اس کو فقہ کی زبان میں بیع کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بیع کہتے ہیں۔ میں آپ کو آسان سمجھاتا ہوں، تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں، کیونکہ آج عید کا تیسرا دن ہے، یہ عید الاضحیٰ ہے، قربانی والی عید ہے۔ ہم جاتے ہیں نا منڈی میں، جاتے ہیں جانور خریدنے کے لیے۔ وپاری جو وپار کرتے ہیں، جب کسی وپاری سے ہم جانور خریدتے ہیں نا، وہ جانور کا مالک ہوتا ہے۔ پھر بات سمجھ میں آ رہی؟ غور کیجیے گا، وہ مالک ہوتا ہے، ہم اس مالک سے اس کا مال خریدتے ہیں۔ پھر بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب نبی پاک علیہ السلام نے 17 بار جنت کو بیچا۔ تو بھائی جو بیچ رہا ہے وہ چیز کا مالک ہے تو بیچ رہا ہے نا۔ سرکار جنت کے مالک ہے، مالک ہے تو جنت کو بیچ رہے ہیں نا۔ اب کسی بندے نے بڑا پیارا سوال کیا، حضرت عثمان غنی سے کسی نے سوال کیا، آپ نے جنت جو ہے وہ سرکار سے 17 بار خریدی ہے، کیا جب پہلی بار خریدی، دوسری بار خریدی، تیسری بار خریدی، آپ کو یقین نہیں تھا کہ سرکار نے جنت عطا کر دی؟ بات